جی مجھے جاننا ہے کہ میری ایک دوست ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، جو چار امام کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ چار امام کو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب وہ غلط ہے یا کہ وہ صحیح ہے؟ صدف دیکھیے، جی اہل حدیث جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، مکمل طور سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے جی رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اس کے دین کے تمام احکامات کو مانتے ہیں۔ اس جی امت کے اندر لاکھوں علماء اور ائمہ ہوئے ہیں، چار نہیں۔ آپ یہ بات اچھے جی سے سمجھ لیجئے، اس جی امت کے جی اندر 14 صدیوں میں صرف 4 امام نہیں ہوئے ہیں، لاکھوں ائمہ ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ ان جی لاکھوں کو مانتے ہیں، انکلوڈیڈ ان چاروں اماموں کے۔ جی اگر کوئی آدمی کہتا ہے آپ سے کہ اہل حدیث ان چاروں اماموں کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اہل حدیث ان کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے وہ۔ آج کے بعد سے اس کی کسی بات پر آپ یقین مت کیجیے گا، کیونکہ اتنا بڑا جھوٹ آپ سے وہ بول رہا ہے کہ اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ان اماموں کو نہیں مانتے۔ ارے ان چاروں اماموں کو نہیں، اہل حدیث ہزاروں لاکھوں اماموں کو مانتے ہیں، لیکن جی سوال جی یہ ہے کہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب ہمارے نزدیک، اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے وہ بتاتا ہوں میں۔ ماننے کا مطلب ہے کہ ان ائمہ، یہ ائمہ بڑے بڑے ائمہ تھے، بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں، دین اسلام کی تشریح میں انہوں نے صرف کر دیا۔ کس نے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ان ائمہ نے، ان چاروں ائمہ کس نے اور ہزاروں لاکھوں ائمہ نے دین جی اسلام جی کی خدمت میں پوری زندگی لگا دیا۔ ہم ان کے جی ان تمام خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، ان کے لیے جی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ انہوں نے جو جی خدمات کی ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ جی کرتے ہیں، اور جی ان میں جتنی بھی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہوتی ہیں، ہم ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان باتوں کو۔ لیکن وہ جی ان اماموں کو، ان چاروں اماموں کو یا ان کے علاوہ جو جتنے بھی ائمہ ہیں، ہم ان جی اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، ہم یہ نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے جو بات نکل گئی وہ حرف آخر ہے، ہم یہ نہیں مانتے، کیونکہ جی ایک منٹ ایک منٹ اس امت میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو ہم ہلو اس طرح سے مانتے ہیں۔ جی جی لیکن جہاں تک مطلب یہ ہے کہ ائمہ کو خدا مانتے تو ائمہ کو تو خدا نہیں مانا جاتا ہے، ائمہ کو وہ خدا سنیے، نہیں مانتے ہیں۔ بتاتا ہوں میں آپ کو، نہیں اس آپ کا میرا جواب سنیے۔ کوشچن پہلے ایک بار سن لیجئے پورا، کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کو وہ خدا نہیں مانتے ہیں، جہاں پہ قرآن اور سنت کے جو صاف صاف مسائل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم زنا مت کرو، تو زنا تو سارے عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم زنا مت کرو، تو یہاں پر تو تمہاری عقل ہے کہ تم زنا مت کرو تو تم کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہ مسائل جہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں صاف صاف کوئی بھی مسائل کا حل نہیں ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور تھوڑا اس کا مختصر شوہر، تقریر مت تھوڑا کرے، سا ٹائم نہیں۔ جی ہاں، ہاں نہیں تقریر نہیں، آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چار ائمہ جو ہیں وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ان چار ائمہ کو کوئی ان کے فتووں کو اگر فالو کر رہا ہے تو پھر وہ غلط کیسے ہو گئے؟ لوگوں میں یہ چیز سنیے کیوں ہے کہ سنیے اہل سنیے حدیث صحیح سنیے ہے اور باقی کے لوگ ارے غلط ہیں؟ واضح سنیے بھائی، واضح واضح بات سوال سنیے، بات سنیے، آپ تقریر مت جی کیجئے، سنیے بات۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کا جواب مجھے دے کے جائیے۔ جیسے بہت مشہور مسئلہ اسی اسٹریم میں بار بار پوچھا گیا ہے، اس لیے میں اسی کی مثال دیتا ہوں کہ اگر جو عورت سونے چاندی کے جو زیورات پہنتی ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا مذہب حنفی، یہ حنفی مذہب میں یہ ہے کہ اس زیور میں زکوٰۃ واجب ہے۔ جی مالکی شافعی حنبلی میں ہے کہ اس زیور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی ایک طرف ہے یس، ایک طرف ہے نو۔ اب آپ جی بتائیے، ہمیں ان چاروں اماموں کو ماننا ہے، ہم کیا کریں؟ جی دیکھیے دلیل دیکھی جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جو دلیل دے ہاں، رہے ہیں تو دلیل ایک دیکھی جائے گی دونوں نا۔ چاروں اماموں نے صحیح دلیل دی ہے، منٹ سر کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت فرمائی ہے
کنز مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی کنز نہیں ہوتا ہے، سنیے کنز ہوتا ہے، کنز نہیں ہوتا ہے، کنز ہوتا ہے، آپ سن لیجیے، آپ سن لیجیے. نہیں، آپ سے شیخ نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے، آپ نے شیخ نے آپ سے فتوا نہیں پوچھا ہے، آپ سن لیجیے. نہیں آپ میری بات سنیں، میں آپ سے فتوے نہیں مانگ رہی ہوں. ارے آپ میری بات سنیں، میں فتوے نہیں مانگ رہی ہوں، میں آپ کا اکرام کرتی ہوں، میں فتوے نہیں مانگ رہی ہوں. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو میری ایک دوست ہے وہ امام کو فالو کر رہی ہے، اور اگر میں اہل حدیث ہوں، میں حدیث کو فالو کر رہی ہوں، تو اگر میری دوست ہے وہ امام کو فالو کر رہی ہے تو کیا وہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں، یا وہ صحیح اور میں غلط ہوں؟ مجھے یہ بات مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے کہ آپ کو کوئی سمجھا پائے گا. پہلی بات سنیے، مجھے اگر بات سنیں گی تو نتیجے تک پہنچ پائیں گی. ہمیں چاروں اماموں کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے. یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا. اب اس مسئلے میں ہمیں کس امام کی بات ماننی چاہیے؟ آپ مسئلے میں کیوں گھسا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے صرف کوشچن کیا ہے کہ اگر میری دوست مطلب آپ تو وہی تو آپ نے کہا. سنیے پہلے بات سنیے. آپ نے جو مثال دی نا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، دینا تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسے مسائل جو کتاب و سنت سے واضح نہ ہو تو شیخ نے اسی کی مثال دی ہے. پھر آپ پوچھ رہے ہو کہ مسئلے میں کیوں گھسا رہے ہیں آپ؟ مسئلے کی مجھے ایک دلیل پتا ہے، میں نے بہت ایک ریفرنس سے مجھے پتا ہے، تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے اور میں اس پر بحث کروں گی تو بہت طویل وہ ہو جائے گا. میں صرف آپ سے اتنا پوچھ رہی ہوں کہ جو ایک 4 امام کو مانتے ہیں اور ایک اہل حدیث ہیں، اہل حدیث جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، وہ صحیح ہیں، اور جو 4 امام کو اگر کوئی بیچارہ فالو کر رہا ہے، ان کے فتوے کو فالو کر رہا ہے، تو وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بس اس پہ ہاں یا نا کا آپ جواب دیجیے. جیسے کہ آپ نے ہاں نا میں جواب نہیں ہے اس کا. سنو ارے تم پریس رپورٹروں کی طرح سوال کر. ہاں نا میں جواب نہیں ہے بھائی، ہاں یا نا میں جواب نہیں ہے، جواب تفصیل میں ہے. جواب نہیں ہو سکتے. نہیں ہے، ہاں نا میں جواب. ارے یار بھگاؤ ان کو یار، بھگاؤ یار. کیوں موڈ خراب؟ سننا نہیں چاہتے وہ وہ صرف بولنا چاہتے ہیں، کر کے تقریر کرنا چاہتے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے. شیخ بہت شکریہ شیخ، وقت ہمارا ہو گیا. میں نہیں ایک سیکنڈ، ایک چند لائنیں دوسرے ناظرین کے لیے، کیونکہ صرف وہی نہیں ہے اور بھی دوسرے لوگ سننے والے ہیں. دیکھیے اہل حدیث کا موقف کیا ہے. یہ چاروں ائمہ، جیسے ابھی ایک میں نے اختلافی مسئلہ بتایا، ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سارے ائمہ نے دین کی خدمت کرنے کے لیے خالص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے، لیکن ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں. یہ سب جانتے ہیں، اس کو دنیا کا ہر مسلمان، ہر عالم دین مانتا ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. اب جیسے ابھی میں نے جو مسئلہ بتایا، اس میں اہل حدیث اس امام کی بات کو تسلیم کرے گا جس کی بات کی موافقت کتاب و سنت سے ہو رہی ہے. اس مسئلے کے اندر حنفی مذہب حق پر ہے، اس لیے اہل حدیث کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں حنفی مذہب حق پر ہے، کیونکہ دلیل ان کے ساتھ ہے. اب اگر کوئی دوسرا مسئلہ اتفاق سے آئے گا، وہاں پہ ہو سکتا ہے مالکی مذہب حق پر ہو، کیونکہ دلیل ان کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے. اس طرح سے ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، لیکن ایک کسی حنفی آدمی سے پوچھئے، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ حنفی مذہب کو چھوڑ کر کے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو نہیں مان سکتا. لیکن ہم تو کبھی امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کو مانیں گے، کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو مانیں گے. کیوں؟ آخر میں ایسا کیوں؟ کیونکہ کسی مسئلے میں ان کے ساتھ دلیل ہے، دوسرے مسئلے میں کسی اور کے ساتھ دلیل ہے. تو چاروں اماموں کو ماننے والے ہم ہوئے یا چاروں اماموں کو ماننے والے یہ لوگ ہوئے؟ تو ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، اور ہم ان ائمہ کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں. کوئی بھی مقلد ایک مذہب کو ماننے والا یہ آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ چاروں اماموں کو مانتا ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے تمام ائمہ کی نفی کر رہا ہے اگر وہ صرف ایک امام کو مان رہا ہے تو. لیکن ہم کسی ایک امام کی بھی نفی نہیں کر رہے ہیں، ہم تمام ائمہ کو مانتے ہیں. اور ان ائمہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہماری بات جب کتاب و سنت کے موافق ہوگی تبھی ماننا. تو ہم تمام ائمہ کو مانتے ہیں، لیکن ایک امام کو ماننے والا دیگر تمام ائمہ کی نفی کرتا ہے. لیکن اب بہت سارے لوگ دماغ میں اس طرح کا کہ ایک بات بٹھا کر کے آتے ہیں، پھر اسی بنیاد پہ تقریر کرتے ہیں اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. کہاں نہیں مانتے؟ اہل حدیث تمام اماموں کو مانتے ہیں. جی بہت شکریہ شیخ. جی سر.
وہ دلائل پر وہ بحث کرنا چاہ رہے تھے. سسٹر آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر کال کر لیں انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی مدد کبھی کبھی اصل میں کبھی بعض لوگوں کے پاس علم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے نا کہ وہ ان کے سنبھالے سے نہیں سنبھلتا ہے, وہ ادھر ادھر چھلکنے لگتا ہے. تو آپ اپنے ہمارے ہیلپ لائن نمبر دیکھیے شو ہو رہا ہے, اس پر میسج یا کال کر لیجیے, انشاءاللہ آپ کو وہاں سے جواب مل جائے گا. بہت شکریہ شیخ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے.